الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج عنها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أدله الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري. وقال
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف اللهم صل عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ امت کی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، دین کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، تاجدار بطحہ کی محبت اور اللہ کے قرآن کی محبت پر ہم سب کا یہاں آنا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. انشاءاللہ میرے بعد اور قیمتی بیان آپ کے سامنے آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اپنی بات سمیٹ کے اپنا کام ختم کروں. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کر دوں. ویسے تو دعائی اشعار پیش کیا کرتا ہوں، لیکن نعت نبی ہے، 2-3 شعر برداشت کر لیں. انشاءاللہ ہو جائیں گے. ہاضمہ کر لیو، تھوڑا سا ہاضمولہ کھا لیو. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے. جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی. اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا. پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی. صحابہ فرماتے پانی کی کمی تھی، نبی نے جو انگلی ڈالی تو ایسا لگ رہا تھا جسے پانی کے چشمے نبی کی انگلیوں سے پھوٹ رہے ہوں. برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا. جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی. اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا
سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی۔ یعلا بن مرہ فرماتے میں نبی کے ساتھ میں تھا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے مجھ سے فرمایا یعلا مجھے آرام کرنا ہے، دوپہر کا وقت ہے، میرے آپ کے آقا آرام میں چلے گئے۔ یعلا فرماتے ہیں میں نبی کے چاروں اور پہرہ دینے لگا، میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، سامنے ایک موٹا درخت تھا، وہ نیچے سے اکھڑا، اپنی شاخوں کے بل چلا، تاجدار مدینہ کے قریب میں آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں سے اٹھا، پھر اپنی جگہ پہنچا اور جا کر نصب ہو گیا جیسے اسے کسی نے ہلایا ہی نہ ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں، یہ کوئی جناتی معاملہ تو نہیں۔ تاجدار مدینہ کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا، میرے آقا بیدار ہوئے، میں نے سلام کا ہدیہ پیش کیا، میں نے آقا سے عرض کی یا نبی اللہ یہ جو سامنے درخت ہے میری نگاہوں نے منظر دیکھا، یہ چل کر آپ کے قریب میں آیا، آ کر کھڑا ہوا، پھر اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا۔ آقا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہادہ شجرۃ استأذنت ربہا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی اور یہ فرمایا تھا مولا تیرا لاڈلا آیا ہے، تیرا حبیب آیا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو زیارت کر آؤں۔ اے یعلا یہ میرا دیدار میری زیارت کرنے کے لیے میرے قریب میں آیا تھا۔ میں نے کہا گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، عشق کی آگ یوں مختصر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سچی عقیدت و محبت آپ علیہ السلام کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عنایت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی قیمتی شے عطا فرمائی۔ تقریر نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ سے عرض کروں گا، انشاءاللہ ختم کر دوں گا بات کو۔ بس مجھے آپ سے اتنا عرض کرنا ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، اور یہ ایمان جو اللہ نے عنایت فرمایا ہے یہ اللہ کے دربار عالیہ کی طرف سے رب کی عنایت ہے، میری اور آپ کی اس میں کوئی سعی کوئی کوشش نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آنے سے پہلے اللہ کے دربار عالیہ میں ایک سفارش کی ہو، اللہ کے دربار میں حاضری کی ہو اور اللہ سے کہو مولا نہیں ہمیں دنیا میں بھیج رہا ہے تو ایمان والا بنا کر بھیجنا، نہیں، اللہ کی نظر رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی عنایت ہوئی، اللہ نے فضل کیا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے سینے اپنے ایمان سے بھر دیے اور اللہ نے ایمان والا بنا کر دنیا میں اتارا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟
مزید اللہ نے ایک کرم اور کیا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں اپنے لاڈلے کا امتی بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں اتارا۔ اور اس کے لیے بھی میں نے کوئی کوشش نہیں کی، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، اللہ کی نظر رحمت ہوئی تو اللہ نے اپنے لاڈلے کا امتی بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اچھا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ساری دنیا میں ایمان سے زیادہ کوئی شے قیمتی ہو سکتی ہے؟ بھائی بتاؤ، آپ ہی بولو، ایمان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے؟ کوئی شے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ملی، آپ علیہ السلام کی امت ملی، آپ علیہ السلام کی غلامی نصیب ہوئی۔ مجھے بتاؤ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور خوش نصیبی ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز قیمتی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی تمام دولتیں، دنیا کے تمام جائیداد اور دنیا کی تمام گاڑیاں، یہاں کی تمام تر عزتیں اور یہاں کی حکومتیں، یہاں کی شہرتیں انسان کے قدموں میں ڈال دی جائے، اللہ کی قسم اللہ نے جسے ایمان دیا ہے وہ ایمان کا سودا ساری دنیا کی دولتیں دے کر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے بھائی؟ آپ سے کہوں ساری دنیا کے بادشاہ آپ ایمان دے دو، دے دے گا کوئی؟ اللہ نے اتنی قیمتی شے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی ہے، مزید تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا امتی بنا کر دنیا میں اتارا۔ اور تاجدار مدینہ کا امتی ہونا کوئی معمولی نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا اللہ نے ایمان دیا وہ بھی قیمتی، اپنے نبی کا امتی بنایا وہ بھی قیمتی۔ مجھے آپ سے اتنا عرض کرنا ہے، قرآن کی آیتیں اٹھاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان اٹھاؤ، اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے ارشادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں مجھ سے اور آپ سے کیا کہتی ہیں؟ میرے اور آپ کے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہیں، میرے اور آپ کے ضمیر پر ہاتھ ڈال کر کہتی ہیں کیا؟ اللہ نے تمہیں عزت کے لیے بنایا، اللہ نے تمہیں کامیابی کے لیے بنایا، اللہ نے تمہیں بلندی کے لیے بنایا۔ یہاں تم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں تم ذلت و خواری کے لیے نہیں آئے، یہاں تم اس لیے نہیں آئے کہ تمہاری عزتیں روندی جاتی رہیں، یہاں تم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں تمہارے سر کچلے جاتے رہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں کو عزت دے گا، اللہ تمہیں کو بلندی دے گا، اللہ تمہارے سر اونچے کرے گا، اللہ تمہیں کو بادشاہی دے گا۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو ایمان تمہیں دیا ہے اس ایمان پر بندہ مومن کھڑا ہونے والا بن جائے۔ دیکھو اللہ نے ایمان دینا تھا، دے دیا، ٹھیک ہے جی، نبی کا امتی بنانا تھا، بنا دیا۔ میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایمان جو ملا ہے اس پر جم کر دکھانا، اس پر کھڑے ہونا، حالات کچھ بھی آ جائیں ایمان کا سودا نہ کیا جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں ایمان کا سودا نہ کیا جائے۔ اگر غریبی آ جائے ایمان کے دامن کو نہ چھوڑا جائے، اگر حالات تمہارے بگڑ جائیں، سامنے دنیا کی طاقت ہو تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے، نہیں 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 نہیں، اگر غربت سامنے آ جائے، بھوک اور پیاس کے حالت ہو اور تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے، نانا وہ طریقہ یاد کرنا۔ تاجدار بطحہ امام الانبیاء اور آپ کے صحابہ شعبہ ابی طالب میں قید ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتا ہے رات کی تنہائی ہے، میری آنکھ کھلی ہے، مجھے استنجا لگا ہے، میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، جب میں نے پیشاب کیا تو میں دیکھتا کیا ہوں، محسوس کیا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی چھال کی آواز محسوس ہوئی، میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھتا کیا ہوں کہ وہ درخت کی چھال تھی، بس میں نے اسے اٹھایا، میں اسے لے کر آیا اور اس کے بعد میں نے اسے پانی سے پاک کیا اور اس کے بعد اسے کوٹا، پانی میں ملایا اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا۔ صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے رات کی تنہائی میں درخت کی چھال اٹھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں۔ دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے جو ایمان تمہیں دیا ہے نا اس پر جم جاؤ،
اس پر کھڑے ہو جاؤ، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اگر آپ نہیں جمو گے تو اللہ نے جو قیمتی شے دی تھی اور اللہ نے جو اتنا بڑا انعام دیا تھا، آپ ڈبل مجرم بن جاؤ گے۔ ایک تو تمہیں اللہ نے انعام دیا، اللہ نے ایک تو تم پر کرم کیا اور اس کے بعد ناقدری کی، اس کو مٹا دیا۔ نمبر دو، اگر ایمان پر تم کھڑے رہیں، اگر تم نے ثبات قدمی کا ثبوت دے دیا، اگر تم نے اپنے قدموں کو جمایا، حالات کچھ بھی آئیں آپ نے جھوٹ نہیں بولا، حالات کچھ بھی آئیں آپ نے لوگوں کو دغا نہ دی، حالات کچھ بھی آئیں آپ نے حرام نہیں کمایا، حالات کچھ بھی آئیں آپ نے زناکاری شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، حالات کچھ بھی آئیں آپ نے بینکوں سے لون نہیں لیا، حالات کیسے بھی بن گئے، آپ پر فاقے آ گئے، آپ پر ذلت چھا گئی، لیکن آپ نے سود کا استعمال نہیں کیا۔ یاد رکھیے اللہ نے جو ایمان آپ کو دیا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور اللہ کی قسم ایمان آپ کے دلوں میں روشن ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر ہم لوگوں نے چند ٹکوں کے چکر میں، دنیا کے چکر میں اور اپنی رشتہ داری کے چکر میں، دنیا چمکانے کے لیے، اپنی ناک کے لیے ہم لوگوں نے غلط چیزوں کا استعمال کیا اور ایمان کو بیچ ڈالا، اللہ کی قسم یاد رکھیے گا ہم دنیا سے جائیں گے، ایمان ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہو سکتا۔ مسلمان خوش ہوتا ہے بڑا، ارے صاحب امام مہدی آنے والے، نہیں، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، دنیا میں حکومت ہوگی۔ اللہ کے بندو، ان کا آ جانا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ امام مہدی کے آ جانے کے بعد بھی اللہ نے جو ایمان تمہارے دلوں میں دیا ہے، تو کیا وہ ایمان باقی رہے گا یا انسان انکار کر دے گا؟ ایک فرقہ وہ ہوگا، ایک جماعت بڑی تعداد وہ ہوگی جو سرے سے امام مہدی کا انکار کرے گی اور یہ کہے گی نہیں نہیں یہ امام مہدی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان ان کے دلوں میں ذرہ برابر نہیں ہوگا اور اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان ملا ہے، اس پر جم کر دکھاؤ، حالات کچھ بھی آ جائیں۔ آج کے مسلمان کا حال دیکھو، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میری بھی حالت وہی ہے، آپ کی بھی حالت وہی ہے۔ ہم لوگ جیتے کیسے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کی زندگی کیا نماز کے پابند بنے؟ بالکل نہیں۔ رمضان آیا، کیا میں نے اور آپ نے سودی لین دین کو چھوڑا؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ بالکل نہیں۔ میرے پیارو، اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، اگر شادی ہونے لگے، اگر ہمارے یہاں پر بیاہ ہونے لگے، اگر ہمارے یہاں بچیوں کے نکاح ہونے لگے، تو پھر کیا نظام ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کئی دن پہلے رسمیں شروع ہوں گی اور اس کے بعد پھر شادی میں کیا نظام ہوگا؟ کہیں پر ڈی جے بجے گا، کہیں پر آتش بازی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے بندوں کدھر جاتے ہو؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانی طریقہ ہے؟ پھر آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ مولانا کیا میں اپنے بچے کا جنازہ نکال دوں؟ میرے یہاں کوئی میت تھوڑی ہوئی ہے، میرے یہاں پر شادی ہے۔ واہ، کبھی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو نے ڈھول نہیں بجایا؟ مجھے ایک بات تو بتا، کبھی تو نے روزہ رکھا، کبھی تو نے ڈی جے نہیں بجایا، کبھی تو نے صدقہ دیا، کبھی ڈی جے نہیں بجایا؟ ارے جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے ایک بڑی عبادت ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو آگے لے کر چلوں۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ ساری دنیا میں رسوا کر دے گا۔ مسلمان یہ نہ سمجھے اگر دولت کے انبار کمار لیے تو مجھے کامیابی ملے گی، مسلمان کبھی یہ تصور نہ کرے اگر لمبی گاڑیاں مل گئیں، اگر دنیا میں حکومت داری میں حصے داری مل گئی تو مجھے دنیا میں کامیابی ملے گی۔ نانا، میرے آپ کے نبی کا فرمان عالی ہے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا کی تمام عزتیں، آخرت کی تمام تر عزتیں لے کر آیا، اگر میرا طریقہ
اپناؤ گے، میرے سنتوں پر چلو گے، میرے طریقے پر چلو گے، اللہ دنیا میں تمہیں عزتیں دے گا، کامیابی کے دہانے عطا کرے گا، تمہیں بلندی دنیا میں عطا کرے گا۔ وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ہاں اگر میری مخالفت کرو گے، میری سنتوں کے خلاف چلو گے، میرا طریقہ تمہاری زندگی میں نہ ہوگا، تمہارے گھروں میں نہ ہوگا، تمہارے محلوں میں زندہ نہ ہوگا۔ تو میرے آپ کے نبی کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا ذلت تمہارا مقدر بنے گی، بے عزتی تمہارا مقدر بنے گی، تمہارے لیے رسوائی بنے گی دنیا کے اندر اگر تم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ، اللہ نے مال نہ دیا تھا، اللہ نے دولت نہ دی تھی، اللہ نے دنیا میں عیش و عشرت نہ دیا تھا، لیکن ہاں دنیا میں ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج دنیا صرف مثال دے سکتی ہے، وہ عزت دنیا میں لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن قربان جائیے صحابہ وہ صحابہ تھے کہ تاجدار مدینہ کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنے والے ایک صحابی رسول ہیں۔ تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آئے، پوری زندگی ایک مرتبہ آنا ہوا، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب یہ تاجدار مدینہ کے دربار میں آئے، میرے نبی کے گریبان کے بٹن کھلے تھے۔ تاجدار مدینہ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہیں، صحابی اپنے گاؤں چلا گیا، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، دوبارہ نبی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اس صحابی رسول نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ جب ان سے کہا جاتا اپنے گریبان کے بٹن لگا لو تو کیا جواب دیتے؟ فرماتے نہیں نہیں، میں اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگاؤں گا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے، میں اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگاؤں گا۔ یہ قدردانی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کی سنتوں کی۔ میرے پیارو ایک صحابی رسول ہیں، تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آئے، میرے نبی کو سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا نبی کی نظریں اس کی ہاتھ کی انگلی پر پڑی تو اس صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ آج عجیب نظام ہے نا، لڑکے نہ جانے کیا کیا پہن رہے ہیں۔ سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، آج کانوں میں بالیاں، گلوں میں چین، ہاتھوں میں زنجیریں، پتہ نہیں کیا کیا نظام نوجوان بچوں نے بنا لیا اور عجیب سے لگتے، واقعتاً لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی چھچور آیا ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی لوفر آیا ہے۔ اس سے کوئی سادگی نہیں جھلکتی، کوئی انسانیت نظر نہیں آتی، کوئی اس سے اسٹیٹس نہیں بنتا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کی سنت میں اسٹیٹس ہے اور کامیابی ہے۔ میرے پیاروں اپنے کانوں کو چھدوانے سے، ان میں بالیاں ڈالنے سے، گلوں میں چین ڈالنے سے اور ہاتھوں میں کڑے پہننے سے تمہارا لیول اوپر نہیں جائے گا، بلکہ سامنے والا دیکھ کر سمجھے گا یہ ایک نمبر کا لوفر اور لچا۔ یہ کوئی اسٹیٹس بڑھانے کی چیزیں ہیں کہ گلے میں چین عورتوں کے پڑتی ہے۔ اللہ نے تجھے اچھا خاصا مرد بنایا، تو پتہ نہیں کیا بننے کی کوشش کر رہا اللہ کا بندہ، کیا چاہتا ہے بھئی پتہ نہیں۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا تھا نا ٹھیک ٹھاک سا، پھر یہ زیب و زینت کر کے عورت بننے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے تجھے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، سونے کی۔ نبی کی نظریں پڑی، صحابی اندر آئے، نبی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی نے سلام کا جواب نہ دیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابی دوسری جانب سے گھوم کر آیا اور آ کر عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پھر جواب نہ دیا، اپنا چہرہ تیسری جانب میں پھیرا۔ صحابی تیسری جانب سے آیا اور پھر کہنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تاجدار مدینہ نے پھر سلام کا جواب نہ دیا۔ ایک قریب میں صحابی موجود ہیں، میرے آپ کے نبی کے صحابی نے اس سے سوال کیا، بھئی اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے، آپ نے چہرہ مجھ سے کیوں پھیر لیا؟ نبی مجھ سے ناراض
ناراض کیوں ہو گئے؟ نبی مجھ سے خفا کیوں ہو گئے؟ قربان جائیے کہ اس صحابی رسول نے کیا جواب دیا۔ صحابی کہنے لگا جب تو اندر آیا نبی کی نظر تیری انگلی کی انگوٹھی پر پڑی اور یہ سونے کی ہے اور سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے نبی نے تیرے سلام کا جواب نہ دیا اور تجھ سے اعراض کیا۔ صحابی اٹھا، باہر نکلا، انگوٹھی کو نکالا اور دور پھینکا، نبی کے دربار عالیہ میں چلا آیا اور آنے کے بعد نبی کو سلام کیا۔ نبی نے سلام کا جواب دیا۔ جب صحابی بیٹھا تو قریب میں جو صحابی موجود تھے اس صحابی نے معلوم کیا تو نے سونے کی انگوٹھی کا کیا کیا، اس کو کہاں ڈالا؟ تو صحابی کہنے لگا میں اسے کوڑی پر پھینک کر چلا آیا۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے بندے گھر لے جاتا، اپنی بیوی کو دے دیتا، تیری بیوی پہن لیتی، تیرے لیے حرام ہے، بیوی کے لیے جائز ہے، یا بازار لے کر جاتا، بیچ دیتا، قیمتی سامان لے آتا، گھر کا راشن لے آتا۔ صحابی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس انگوٹھی کی وجہ سے نبی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے ہوں، میں وہ انگوٹھی لے کر اپنے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے یہاں نظام الٹا ہے، شادی میں جوڑا جائے گا، جب دولہا جائے گا نا بن کے، تو سونے کی انگوٹھی پہن کر جائے گا۔ جتنے گناہ ہیں آج ہی کرانے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، نہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ واقعی سونے کی انگوٹھی بھی آج ہی، پوری زندگی نہیں پہنی، اس کے بعد بھی نہیں پہنے گا، لیکن نیک کام کرنے جا رہے ہیں نکاح، اس لیے حرام کام پہلے کرے گا۔ نہیں ہے نا ایسے؟ اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جتنا پیسہ تمہارا شادیوں میں برباد ہو رہا ہے نا، ایک اور امت اتنی بڑی شادیوں کے پیسے سے پل سکتی ہے، سچ بتا رہا ہوں آپ، اتنی بڑی دنیا، سارا پیسہ شادیوں میں، اور صرف کس لیے؟ اس ناک کے لیے۔ بیچارہ پتہ نہیں وہ ناک کتنے لمبا ہونا چاہتی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ زیادہ لمبی ناک اچھی نہیں لگتی، نہ موٹی اچھی لگے نہ لمبی اچھی لگے، جتنی چھوٹی ہو اتنی اچھی لگتی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ناک کے لیے میں اور آپ نہ جانے کتنا لمبا کر کے اسے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہ صاحب میری ناک کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر کھانا نہیں کھلاؤں گا؟ اللہ کے بندے اگر تیری موت ہو گئی، تیرے سر پر یہ قرضہ رہا جو تو نے شادی میں کیا ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قرضدار کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، قرضدار کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی۔ اور ہم نے قرضہ کس لیے کیا؟ پیٹ کے لیے نہیں کیا، بچوں کے لیے نہیں کیا، شان دکھانے کے لیے، اپنی عزت دکھانے کے لیے۔ یار ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، ہمارا لیول ہائی ہے، عجیب نظام ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کیا کرنے والے آئے، کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ساری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے ہماری شادیاں بہتر ہو جائیں، ہمارے بچوں کی شادی اچھی ہو جائیں، اس سے آگے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ شادی بڑھیا ہو، مکان عالی شان ہو، اور ہاں شادی جب دلہن جائے گا نا دلہن لینے کے لیے تو کم سے کم 30 گاڑی لے کر جائے گا، اور ساری کرائے کی، ساری کرائے کی، میرے خیال میں کئی لاکھ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کرائے کے دے گا۔ وہ جب شادی ہو جائے گی اگلے دن بیوی کو میٹرو میں لے کر جائے گا، نہیں ہے؟ جو رکشہ ہوتا ہے منی میٹرو، اس میں لے کر جائے گا بیوی کو، ہے نہیں؟ کمال یہ کہ وہ 1.5 لاکھ روپے سے گاڑی بھی لی جا سکتی تھی، نہیں لی جا سکتی سیکنڈ ہینڈ۔ اب اکیلا جاتا بے وقوف 1.5 لاکھ کی نئی گاڑی لے کر آتا اپنے لیے، یہ پرانی لے لیتا، کم سے کم بیوی کو تو گاڑی میں لے کر جاتا۔ پوری زندگی خود میٹرو رکشہ میں گھومے گا، لیکن لوگوں کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کا انتظام۔ ہماری زندگی عجیب ہے، اور اسی لیے مسلمان آج ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے پاس پیسے کی کمی نہیں، لیکن تمہارا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس گھروں کی کمی نہیں، تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں، عقلوں کی کمی نہیں، اللہ نے خوب دی ہے، لیکن استعمال غلط ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اور مومن کبھی بے عقل نہیں ہوا کرتا، یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لاؤ، نبی کے اس فرمان کو اپنے دلوں میں لکھ لو، اپنے دماغ پر لکھ لو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت
کرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، دنیا کی تمام عزتیں نبی کے طریقے میں ہے، اپناؤ گے ملے گی، چھوڑ دو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت کے تخت پر نہیں بٹھا سکتی۔ اے ہائے، لیول ہائی ہے اس لیے رات کو ڈی جے بج رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے معاف کیجئے گا، آج سے 20 سال پہلے چلے جاؤ، 25 سال پہلے چلے جاؤ، 25 سال پہلے میں نے یہ نگاہوں سے دیکھا کہ مسجد کے آس پاس اگر کوئی دکان ہے اور اس دکان والے نے ڈی جے بجایا ہوا ہے یا ٹیپ ریکارڈ چلایا ہوا ہے یا ٹی وی چلتا ہے گھروں میں، تو نظام یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی آواز بند کر دی جاتی۔ مسلمان میں یہ خوف تھا اور اتنی بھلائی تھی کہ اذان ہونے کے بعد وہ ریڈیو نہیں بجاتا۔ اچھا، آپ نے کبھی 20 سال پہلے سوچا تھا کہ مسلمان مسجد میں بیٹھ کر گانے بجائے گا؟ آج مسلمان بجا رہا ہے نہیں بجا رہا؟ موبائل لے کر جو بڑا والا سب کے پاس یہی ہے، لمبا والا، یہ لے کر جب مسجد میں پہنچتا ہے، مجھے بتاؤ، اور جب وہاں گانوں کی رنگ ٹون نکلتی ہے، ادھر تلاوت ہو رہی ہے، ادھر آپ کے گانے کی آواز بج رہی ہے، بتاؤ کبھی مسلمان نے سوچا تھا کہ خود مسلمان ایک مسجد میں بیٹھ کر رنڈیوں کے ناچ گانے بجائے؟ آپ یہ دیکھیں یہودیت کہاں پہنچی اور اس نے کتنی محنت کی، آپ سے آپ کا قرآن چھینا، آپ کی زبانوں سے چھینا، آپ کے آلات سے چھینا، آپ کے ذہنوں سے نکالا اور آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسجد میں اور نماز کے دوران رنڈیوں کے ناچ گانے بجائیں، رنڈیوں کے ناچ گانے بجائیں، اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگ عبادت کر رہے ہوں، مسجد میں کھڑے ہوں اور ادھر لوگ رنگ ٹون وہ لگا رہے ہوں جو گانے کی ہے اور اللہ کے گھر میں بج رہی ہو۔ میرے پیاروں، کبھی مسلمانوں یہ تصور نہیں کیا۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن نبی کا فرمان سنتے جاؤ، ڈی جے خوب بجاتے ہو، اپنی اولادوں کو نچواتے ہو، اپنی بچیوں کو نچواتے ہو۔ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، گانا سننے والا اور اس پر اپنے جسم کو ہلانے والا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سننا، نبی کا فرمان ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، ایک انسان گانا سنے پھر اپنے جسم کو ہلائے، آقا نے فرمایا ہلانے والا جسم کو، یعنی ٹھمکے لگانے والا، کفر کے قریب پہنچ گیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ مولانا پیسہ تو بڑا آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی ہے، گانے کا سننا یہ دل کو منافق بناتا ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ ہر گھر میں گانے کی آواز، ایک زمانہ تھا میرے بچپن کا، مجھے یاد ہے میرے والد مکرم جب صبح لے کر نماز کے لیے نکلتے، گھروں سے تلاوت کی آواز آتی، میں مسجد میں پہنچتا، مسجد قرآن کے پڑھنے والوں سے بھری نظر آتی۔ آج آپ نکل جاؤ، ہر گھر سے آپ کو گانے کی آواز آئے گی۔ مجھے بتاؤ، نبی کا فرمان عالی ہے، گانے کا سننا، گانے کا بجانا یہ دل کو منافق بناتا ہے، یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے دلوں میں نفاق ہوگا تو پیار کہاں سے آئے گا، محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر مسلمان کہتا ہے مولانا کمائی تو بڑی ہے لیکن پیار ہے ہی، وہ یہ سمجھتا ہے یار کمائی حرام کی تو نہیں، حلال کی لے کر آ رہا ہے بیچارہ، محنت کر کے لا رہا ہے۔ لیکن اس گانے نے دل کو منافق بنا کر لوگوں کے گھروں میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھتے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دور چلی جائے گی، مجھے تو اتنا عرض کرنا ہے مسلمانوں، میری اور آپ کی کامیابی یہاں کی دولتوں میں نہیں ہے، بھول جائیے۔ آپ کبھی یہ سمجھتے ہو یہاں کے آلات اپنا لیں گے، یہاں کی شہرت لے لیں گے، عزتیں لے لیں گے، یہاں کی حکومت لے لیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی؟ یہ آپ کا تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کامیابی صرف اور صرف میرے طریقے میں ہے، میری سنت میں ہے۔ اگر میرا طریقہ اپناؤ گے اللہ عزت دے گا، میرا طریقہ چھوڑ کر جاؤ گے ساری دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، کہیں ٹھکانہ نہ ملے گا۔ میرے پیاروں صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو اور اپنی زندگیاں دیکھو۔ آج مسلمان یہ تو سمجھتا ہے، یہ تصور تو کرتا ہے اللہ آسمان سے فرشتے اتار دے، آسمان سے اپنی رحمت اتار دے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اتار دے۔ میرے پیاروں مجھے یہ بتاؤ، اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی نصرت اترے گی، لیکن پہلے اپنے آپ
کو تو بدلو. مولانا کے پاس آیا, امام کے پاس آیا, مولانا ذرا دعا کر دینا میں نیک بن جاؤں, میں نمازی بن جاؤں, لیکن ارادہ پکا کیے ہوئے ہے کہ ابھی میں نماز پڑھنے کا نہیں. تو کس کو بے وقوف بنا رہا؟ امام کو بنا رہا ہے, اللہ کو تو نہیں بنا سکتا. اللہ کو تو پتا ہے ادھر مولوی سے کہہ رہا ہے, لیکن جا کر حرامی پن پھر کرے گا ہی. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بدلنے والا. اور ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میرے رب نے فرمایا اگر تمہاری یہ روگردانیاں, اگر تمہاری یہ غلطیاں, اگر یہ تمہاری عیاریاں اور مکاریاں, اور یہ تمہاری زناکاریاں, اور یہ تمہارے جھوٹ اور فریب, اور یہ تمہاری دغا بازیاں اگر کم نہ ہوئی اور مسلمان ان سے باز نہ آیا, تو میرے آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ یاد رکھنا میں تمہیں بدل دوں گا, تمہیں ختم کروں گا, تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آؤں گا جو تمہاری جیسے بے نمازی نہیں ہوگی, تمہاری جیسی جھوٹ بولنے والی نہیں ہوگی, تمہاری جیسی باقی نہیں ہوگی. نظام خداوندی یہ ہے کہ جب قوم سرکش ہو جاتی ہے, اپنے گناہوں سے باز نہیں آتی, تو اللہ کا نظام یہ ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. پھر اللہ بدلتا ہے, بروں کو ہٹاتا ہے, ان کی جگہ اچھوں کو لے کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے, اس سے پہلے کہ اللہ کوئی عذاب نازل کرے, مسلمانوں اللہ کے دروازے کھلے ہیں, ابھی مسجدیں کھلی ہیں, ابھی وقت ہے. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو, اللہ کی محبت سے جوڑو. اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے صرف واحد راستہ ہے, صرف واحد راستہ ہے, اللہ کے دامن کو تھامو, اس سے توبہ کرو, اس سے صلح کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے صلح کرنے والا بن جائے, اللہ سے توبہ کرنے والا بن جائے, اللہ کے سامنے شرمندہ اور ندامت کے آنسو بہانے والا بن جائے. جب تک بندے کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا پیار, اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی, دنیا کا کوئی نظام بدلنے والا نہیں ہے. سوچنا چاہیے اللہ بدلے گا, نظام دنیا بدلے گا, لیکن کب؟ جب ہماری سوچیں بدلیں گی, ہمارے دل بدلیں گے, ہمارا ذہن بدلے گا, اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اللہ کا پیار آئے گا, دنیا کی محبتیں نکلے گی, نفرتیں نکلیں گی, بغض نکلے گا, عداوت نکلے گی, دشمنیاں نکلے گی, تب جا کر اللہ اپنی محبت ڈالے گا, اپنا پیار ڈالے گا. گندگی میں تو مہمان نہیں بیٹھتا, اللہ کو گندگی میں لانا چاہتے ہو کیسے آ جائے گا؟ ایک مہمان آپ کے گھر میں آیا, آنے سے پہلے آپ کو پتا چل جائے مہمان قیمتی ہے, دور سے آیا ہے, کیا کرو گے؟ گھر صاف کرو گے, پوچھا لگاؤ گے, جھاڑو لگاؤ گے, چادر بدلو گے, پرفیوم ڈالو گے. یار مہمان کو اچھا لگنا چاہیے. میرے پیارو, ہم اللہ کو تو پانا چاہتے ہیں, اللہ کی مدد تو پانا چاہتے ہیں, اللہ کی نصرت کے مستحق بننا چاہتے ہیں, لیکن دل میں گندگی ہے, دل میں گندگی ہے, بغض بھرا ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, لوگوں کے لیے پیار نہیں, لوگوں کے لیے ہمدردی نہیں, تو اللہ اس دل میں کیسے آ جائے گا؟ اللہ کی محبت کیسے آ جائے گی؟ اللہ کا پیار کیسے آ جائے گا؟ اپنے دلوں کو پاک صاف کرو, اللہ کی محبت پیدا کرو, اپنے نبی سے صلح کرو, اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے نشے میں چور ہوئے, اسلام مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے.
دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوشی ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ایک گزارش یہ ہے میرے پیارو، ملک کے حالات جیسے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسرائیل کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور ہونے چاہیے، اور فلسطین کے کس قدر ظلم کر رہا ہے اسرائیل فلسطین پر، ان نہتے لوگوں پر۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیں۔ کولڈ ڈرنک وہاں کی نہیں، اپنے یہاں کی پیو نا، بہترین کیمپ آ رہی ہے وہ پی لیجئے۔ وہ نہیں پی سکتے، سب سے بہترین کولڈ ڈرنک بتاؤں، شکنجی سے اعلیٰ چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ شربت روح افزا سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے جسم میں انرجی آئے گی، نقصان نہیں دے گی۔ باقی جتنی کولڈ ڈرنکس ہے ساری کی ساری نقصان ہی دیتی ہے، ہمیشہ نقصان دیتی ہے، کبھی یہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ تصور ہے ہمارا کہ ہاضمہ کرتی ہے، ہاضمہ کچھ نہیں ہوتا، پیٹ بڑھا دیتی ہے، وزن بڑھا دیتی ہے، بلڈ شوگر کا باعث بنتی ہے، تو یہ تو بھول جائیے۔ ہاں اگر پینا ہے تو شکنجی پیجیے، روح افزا کا شربت پیجیے، دودھ کا شربت پیجیے، کچھ اور بنائیے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے اور آپ کے دل میں اخوت ہے، ہمدردی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان عالی یاد رکھو، نبی نے فرمایا دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، پاؤں میں کانٹا چبھے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے سارے مسلمانوں کا احساس، سارے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے پیاروں، ہمارے مسلمان بھائی پٹتے رہیں اور ہم لوگ انہی کے پروڈکٹ استعمال کرتے رہیں جو ہمارے بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، تو میرے پیاروں یہ تو اپنے بھائیوں کے خون کے قتل میں ہم خود شامل ہیں، ہم خود اپنے پیسوں سے ان کے گولی لگوا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے خاص طور سے جتنے پروڈکٹ ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ ہے، چاہے وہ صرف ہو، صابن ہو، کوکولا ہو، کچھ بھی ہو، اور جتنی چیزیں ہیں آپ کو سب کا صحیح سے بائیکاٹ کرنا ہے، صحیح سے۔ اس کے مقابل میں جو ہماری انڈیا کی چیزیں ہیں آپ انہیں خوب استعمال کیجئے، آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور بہترین چیزیں ہیں، اس سے اچھی ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے روٹین میں وہ آ چکی ہیں اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے، ورنہ اس سے بہترین چیزیں ہیں، آپ استعمال کر کے دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی اعانت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، وہ واقعے کی فرمائش ہے مفتی صاحب کی، میں سنا دیتا ہوں کالی گوری کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا بازار سے ایک باندی لے کر آؤ، وزیر بازار میں پہنچا اور ایک باندی کے بجائے دو لے